السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے مزاج بخیر ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کا موضوع تضاد کے بارے میں، اس تضاد کے بارے میں جو ہمارے گفتار، کردار اور عملی پرچار کے مابین ڈسٹورشن کا باعث بنتا ہے۔ ہم ایک طرف اللہ کی وحدانیت پر یقین بھی رکھتے ہیں اور دوسری طرف اس کے در کو چھوڑ کے در در پر گدائی بھی اپنا رکھتے ہیں۔ ایک طرف ہم اسے خالق مانتے ہیں اور دوسری طرف کبھی زندوں سے تو کبھی مردوں سے اولاد کی آس لگائے رکھتے ہیں۔ ہم میں سے کسی سے بھی اگر یہ سوال ہو کہ رازق کون ہے تو برملا ہر کوئی جواب دے گا کہ اللہ تعالیٰ ہے، لیکن جب بات آتی ہے اسی رزق کے حصول کی تو ہم کوڑی کوڑی کے لوگوں کے سامنے ٹکے ٹکے میں بکنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ کالے دھاگے سیاہ بختیوں کو روشن کر سکتے ہیں، نہ پتھروں سے مقدر پر پڑے پتھر ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں، اور نہ ہاتھ پیر میں کڑے پہننے سے کڑے وقت ٹلتے ہیں۔ کونڈے عقیدوں پر لگی کونڈیوں کی تمثیل، کمریا لچکانے والے کو مست کہتے ہیں تو اس مستی نے ہستی اجاڑ دینی ہے۔ دھمال نامی مجرے کو جتنا بھی حلال ثابت کر لیا جائے، رہنا اس نے حرام ہی ہے۔ جتنا اسلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بطور امانت دیا ہے، اس پر تو ہم سے عمل ہوتا نہیں، اور اپنی من گھڑت شکوں کو لے کر ہر وقت ایک دوسرے کو شک کرنے کے در پہ رہتے ہیں۔ آسانیوں کے ایسے رسیا ہوئے ہیں کہ دین کو بھی ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرنے کے متقاضی ہو چکے ہیں۔ رمضان کے روزے پورے رکھ نہیں سکتے کیونکہ باوجود سکت کے فطوری نیت کے بار تلے دب کے بے سکت ہو چکے ہیں۔ ادھر فرض روزے پورے رکھتے ہیں، نہ پورے رکھنے کی بقیہ سال فکر کرتے ہیں، لیکن نفلی روزوں کا ڈھنڈورا ہر دوسرے مہینے فرض روزوں سے بھی زیادہ پیٹا جاتا ہے، جبکہ حکم نبوی کی ساکھ پر صحیح معنوں میں رمضان کے علاوہ دو چند ماہ کے روزوں کی ہی فضیلت ثابت آئی ہے، جن میں محرم اور شوال بھی ہیں، جبکہ منچاہی طوطیاں بند ہونے کا نام نہیں لیتی۔ فرض نمازیں ضروری ہیں، جبکہ ہم نے ان میں حرج کو معمولی سمجھ رکھا ہے اور اپنے مخصوص سیشنز کی 10 طرح کی نفلی نمازوں کو مقدم سمجھتے ہیں، اور تو اور ان سیشنز کو اپنی طرف سے ہی نہ صرف بڑی راتوں کا نام دیتے ہیں بلکہ شب قدر کی افضل ترین رات تک کے مقابل گردانتے ہیں۔ تقدیر کا خوف ہے یا عدم یقینی کی انتہا کہ ہر طرح سے حال میں مستقبل جاننے کے خواہاں رہتے ہیں، خواہ وہ زائچے نامی کنڈلی ہو یا ہاتھ اور ماتھے کی لکیریں دکھانے سے فال نکلوانے تک کی دیوانگی ہو۔ حالانکہ مستقبل جاننے کی نیت سے ہاتھ دکھانے والے کے خلاف بڑی سخت اور واضح وعید ہے، لیکن شریعت کو تو ہم نے اپنی جاگیر سمجھ رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین کے نام پر ہر گلی اور ہر نکڑ پر دکانیں کھل چکی ہیں، اور استخارہ جو بندے اور اللہ کے مابین مشاورت کا ذریعہ تھا، اس کی بھی آؤٹ سورسنگ شروع ہو گئی ہے، جس کے کانٹریکٹر عاملین کی صورت اپنے اپنے ٹھیے لگائے بیٹھے ہیں، یعنی معاملہ کسی اور کا اور اس میں دلچسپی لینے والا کوئی اور۔ لیکن یہ انسانی فطرت ہے کہ یہ پورے دل سے صرف وہی کام کرتا ہے جو اس کا اپنا ہو، دوسروں کے کام تو بس سر سے اتارتا ہے جو اس کے دماغ کا بوجھ بنے ہوتے ہیں۔ یہی حال استخارے کے دکانداروں اور گاہکوں کا ہے۔